ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ کا ہی باعث بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ الفاظ تو درجہ دوم پہ آتے ہیں، جبکہ درجہ اول پر تو لہجوں کی تلخی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے مقرر کردہ معیار کے تابع نہ کرو، کیونکہ ہر ذی روح کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ یہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے، اس کا ہر سیکنڈ ہمیں یا تو کروڑوں کروڑوں سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا کروڑوں کروڑوں سال کی ناکامی کی طرف۔ کارل یونگ کہتا ہے، جو جوتا ایک شخص کو فٹ آتا ہے وہ دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کا کوئی ایک نسخہ نہیں جو سب پر یکساں طور پر لاگو ہو سکے۔ ایک بوڑھے انسان کے آنسو جوان آدمی کے آنسوؤں سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں کہ یہ اس کے کمزور جسم کی آخری پونجی ہوتے ہیں۔ لو یور سیلف کا دوسرا مطلب ہے ریسپیکٹ یور سیلف۔ کوئی ہماری تب تک عزت نہیں کرے گا جب تک ہم اپنی عزت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ خود سے محبت کریں، دوسروں کے سامنے گرنا نہیں، کھڑے ہونا ہے۔ بعض دفعہ اپنے ہی قدموں سے اٹھتی دھول انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی سے جو کچھ گر گیا اسے اٹھانے کے لیے مت جھکیں۔ اگر آپ جھکے تو مزید کچھ گرے گا۔ اپنا سفر مکمل کیجیے اور اپنے رب پر توکل کیجیے، آپ کو اس سے بہتر مل جائے گا انشاءاللہ۔ منافقت کریں، منہ پر مکر جائیں، اونچی آواز میں جھوٹ بول کر جیت جائیں، چالیں چلیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، جس حد تک جا سکتے ہیں چلے جائیں، اپنے عیبوں کو چھپا کر کسی اور پر ڈال کر جتنا اسے سرِ عام رسوا کر سکتے ہیں کر لیں، مگر صرف ایک بار آسمان کی طرف دیکھنا، وہ جو اوپر بیٹھا ہے، وہ جس کے سائے میں تم یہ سب کرتے ہو، وہ اللہ بہت طاقت والا ہے، وہ بھولنے والا نہیں۔ بس اتنا کسی کو ستاؤ جتنی جہنم کی آگ برداشت کر سکو۔ لوگوں کی آہوں سے ڈریں، ان کی صبر کی برداشت سے ڈریں۔ کوئی اللہ کے سامنے آپ کی وجہ سے روئے، اس بات سے ڈریں۔ میں کافی ٹائم سے سوشل میڈیا پر ہوں۔ فالوورز اگر بڑھتے ہیں تو گھٹتے بھی ہیں۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جب بھی کوئی مجھے فالو کرتا ہے مجھے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، لیکن اگر کوئی ان فالو کرتا ہے، بلاک کرتا ہے، مجھے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، کیونکہ سوشل میڈیا سسٹم سمجھتا ہے کہ آنے والوں کی اہمیت ہوتی ہے، جانے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی زندگی سے بھی کوئی جا چکا ہے تو اس کو بھول جاؤ۔ دیکھا جائے تو لوگ بیزار ہو کر جاتے ہیں، ناراض ہو کر تھوڑی جاتے ہیں کہ ان کو منایا جائے، تو جو بیزار ہو کر جا چکے ہیں وہ لا علاج ہوتے ہیں۔
ہمارا دین ظلم کے خلاف بولنے کی ترغیب دیتا ہے، چپ رہنے پر مذمت کرتا ہے، ظلم و طغیان کو سر جھکائے تسلیم کرنا ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے، وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا، تبھی اس کا دشمن اس کو اللہ سے بھی بڑا دکھنے لگتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا اللہ ہر شے سے بڑا ہے؟ دشمن چاہے کتنا بھی مضبوط ہو لیکن اس کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فقط ہم کو آزما رہے ہیں کہ کیا ہم درد مند کی صدا سن کر خاموش رہتے ہیں یا اس کا نام لے کر ان کی مدد کو نکلتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، وہ چاہے تو دشمن سانس نہ لے سکے لیکن نہیں، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کان لپیٹ کر بیٹھے ہیں یا کچھ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تمہیں طاقت دی تو تم نے کہاں صرف کی۔ بعض لوگوں کو ناشکرے پن کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی مصیبت سے نکل کر کسی چھوٹے مسئلے کا شکار ہو جائیں تو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ زندگی مشکل تب ہوتی ہے جب ہم اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو دل کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت زیادہ سمجھوتہ کرنے سے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ انسان کو اس کے خوابوں کو توڑ کر اور محبتوں سے جدا کر کے ہی آزمایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی فطرت میں نئے خواب بننے کی اور پھر سے محبت کرنے کی گنجائش بھی رکھ دی گئی ہے۔ اور مایوس وہی ہوتا ہے جو اپنے ماضی کو سینے سے لگائے روتا رہتا ہے۔ ہر عزت دار دوسروں کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادات کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات نہ ہی دلائل، پھر تو مکافات عمل ہو کر رہتا ہے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔